اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیاقت علی خان اور آپ ہمارا انفومیٹکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جہاں پہ مشرق وسطیٰ کیوس کی صورتحال میں موجود ہے ایک طرف، وہاں پر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عالمی جنگ کا خطرہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جب سے اسرائیل کی وار شروع ہوئی ہے اور امریکہ نے یوکرین کی اسلحہ کی سپورٹ بند کر دی ہے، مزید وہاں تک اسلحہ پہنچانے کی سپورٹ بند کر دی ہے، اور وہ تمام پیسہ، وہ تمام اسلحہ ڈائیورٹ کر دیا اسرائیل کی جانب، اور دوسری طرف ایک پینک سچویشن یوکرین کے اندر موجود ہے، جس کے رزلٹ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا۔ آپ نے بھی دیکھا کہ زیلنسکی نے اپنے آرمی چیف کو ہی فارغ کر دیا ہے اور ریپلیس کر دیا ہے، اس کی جگہ نیو آرمی چیف کو لگایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پینک سچویشن اس وقت بڑھتی جا رہی ہے۔ یوکرین یہ جنگ تقریباً ہار چکا ہے، لیکن چونکہ اب میڈیا پہ فوکس کم ہو گیا، اس لیے ہمیں اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، اور ہمارے پاس انسائٹ خبریں جو آئی ہیں جو میڈیا پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ یہ ہیں کہ اس وقت نیٹو پوری تیاری کر چکا ہے یوکرین کو سپورٹ کرتے ہوئے رشیا کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے، اور بہت ہی خطرناک لیول تک جو ہے وہ نہ صرف اپنے فوجیوں کو یوکرین کے بارڈر کے ساتھ جتنے ممالک لگتے ہیں وہاں پہ بھیج رہا ہے، بلکہ اسلحہ کی ایک بہت بڑی تیاری کے ساتھ وہ بارڈر پہ پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر یوکرین ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ جنگ نیٹو کے اندر گھسیڑ دی جائے گی۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ نیٹو کے ممالک کے اندر رشیا داخل ہو، اس سے پہلے ہی یوکرین کے ساتھ مل کر رشیا کو یوکرین میں ہی انگیج کیا جائے۔ اس خوف کی وجہ سے اب حالات جو ہیں زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور نیٹو فورس نے جو اس وقت جنگ کی تیاری کی ہے، اس سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ نیٹو بھی اب ڈائریکٹلی انوالو ہونے جا رہا ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ میں۔ پہلے تو وہ اپنے کرائے کے قاتلوں کو، مرسنریز کو بھیج رہا تھا، لیکن اب جو ہمارے پاس ریسورسز کی خبریں آئی ہیں اس کے مطابق وہ تمام فوجی جو ریگولر فوجی ہیں نیٹو فورس کے تمام ممالک کے، ان کو بھی یوکرین میں بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک پوسچر چینج کر کے ہی وہاں پہ جنگ لڑنا ہے، یوکرین کے فوجیوں کی وردیاں ہی پہن کر لڑیں گے، لیکن ایک بڑے لیول پر جب حملہ ہوگا یوکرین کے اوپر اور رشیا کی ایک طرف سے خطرناک قسم کا حملہ ہوگا، تو پھر نیٹو ایک سائڈ پہ نہیں رہ سکتا، اور یہ جنگ نہ چاہتے ہوئے بھی عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ ٹکر کے ساتھ انٹرویو میں پیوٹن نے اگرچہ یہ کہا تھا کہ ہم نیٹو کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اس انٹرویو کے دوران ہی رشیا کے بہت سارے سینسٹیو جگہوں پر حملے کیے گئے یوکرین کی طرف سے، اور ان کے آگ کے شعلے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خبریں ملی کہ رشیا نے اپنے بیلسٹک میزائلز اور خاص طور پر نیوکلیر میزائلز کو متحرک کرنا شروع کر دیا ہے، اور اپنے خاص قسم کے سینسٹیو پوائنٹس پہ
اپلائی کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاروس میں بھی اس نے شفٹنگ کر دی ہے آلریڈی. تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب تیسری جنگ عظیم کی تیاری جو ہے وہ عروج پر ہے، اور اس تیسری جنگ عظیم میں 2 سب سے بڑی بیٹل فیلڈ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی. ایک مشرق وسطیٰ اور دوسرا یورپ جہاں پہ پہلے سے ہی 2 دفعہ جنگ عظیم کے اندر یورپ تباہ ہو چکا ہے. اس وقت تیسری جنگ عظیم میں بھی یورپ ہی ٹارگٹ ہے. اب سوچنے والی بات ہے، ہمارے عام سادہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو خود کافر ہیں تو وہاں پر یہ کبھی جنگ نہیں ہو سکتی، وہ کیوں کریں گے؟ میرے بھائی یہاں پر بات مذاہب کی ہے. زائنسٹ جن کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، ان کو جلا دیا گیا تھا، پھر ہولوکاسٹ کیا گیا ہٹلر کی طرف سے، وہ تکلیف، وہ بدلہ وہ ہر صورت میں لینا چاہتے ہیں، اور 2 جنگوں میں پہلے لے بھی چکے ہیں. تو پھر بھی ان کے اندر یہی ہے کہ جب تک یورپ تباہ نہیں ہوگا ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. اور گریٹر اسرائیل کے لیے ظاہر ہے کہ وہ تمام پاورز جو کہ الٹرنیٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، تو یہ پاور جو ہے وہ اسرائیل میں شفٹ ہوں گی، اور یہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو دیکھ رہا ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے وہ اپنے ارد گرد کے تمام علاقوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یوکرین کو استعمال کیا گیا. اب یوکرین سے خطرہ آگے نیٹو کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس پینک کنڈیشن کے اندر جب ٹرمپ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں رشیا کو کہوں گا کہ آپ نیٹو کے اوپر حملہ کریں، اس کا مطلب ہے اگر خدا نخواستہ، اور یہ چیز ظاہر ہے کہ امریکن تھنک ٹینک سمجھ رہا ہے کہ ٹرمپ ٹوٹلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ پینٹاگون کی کوئی بھی نہیں مانتا، اور اس وقت کے انوائرمنٹ، اس وقت کی آب و ہوا، عوام کا جو رسپانس ہے وہ دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں جو ہونے نہیں ہیں، یہی اسکرپٹ جو پاکستان میں استعمال ہوا ہے، بنگلہ دیش میں استعمال ہوا ہے، تائیوان میں استعمال ہوا ہے، یہ سیم اسکرپٹ جو ہے امریکہ میں بھی استعمال ہونا ہے. ریگڈ الیکشن ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے، بلکہ امریکہ کے اس سے پہلے ہی جو بائیڈن، اور ظاہر ہے تھنک ٹینک چونکہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پینٹاگن اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے ایک بڑی جنگ کے اندر امریکہ کو گھسیڑ دیا جائے گا، خواہ وہ مشرق وسطیٰ کی ہو یا نیٹو ممالک کی ہو. اور اس طریقہ سے پورا کا پورا امریکہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. ریاستیں آلریڈی تقسیم ہو چکی ہیں، بہت ساری ریاستیں اس وقت پینٹاگون کی بات نہیں مانتی، وہ اپنے قانون لاگو کر رہی ہیں. تو پوری دنیا میں اس وقت 2024 مجھے تو خوفناک اور خون سے لتا ہوا نظر آ رہا ہے. موسم چینج ہو رہا ہے، اور اس موسم کے اندر آپ کو پتہ ہے، اور اس کے اثرات جس وقت خوفناک اثرات ہیں وہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں آپ کو نظر آئیں گے. گرمیوں تک آپ کو باقاعدہ مشرق وسطیٰ میں اور نیٹو کی افواج کے ساتھ رشیا کی جھڑپیں واضح طور پر نظر آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار اس سال کے وسط میں شروع ہو جائے، اور پھر یہ پھیلتی پوری دنیا کو پلے پیٹ میں لے لے گی. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے، آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بی پریپیئر فار دا ورسٹ، بی پریپیئر فار دا ورسٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.